ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس پہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ برکت کے لیے ایک دو حدیثیں سماعت فرمائیں۔ یہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں یہ کوئی عام کتاب کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھیے گا، سب سے پہلے مقام، سب سے پہلے مرتبہ، سب سے پہلے درجہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے، اور قرآن کے بعد جس کتاب کا مقام ہے، جس کتاب کی شان ہے، جس کتاب کا درجہ ہے، اس کا نام بخاری شریف ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کی راویہ خود حضرت عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر کا جس کو سپہ سالار بنایا وہ قرآن تو جانتا تھا، لیکن قرآن جاننے کے باوجود جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قل شریف پڑھتا، سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص شریف پڑھتا۔ جب وہ قافلہ، جب وہ لشکر واپس آیا تو کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس کو آپ نے ہمارا سپہ سالار بنا کے بھیجا باقی تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب یہ ہمیں نماز پڑھاتا تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں یہ بات۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بلوایا، حضور نے اس سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا تھا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہر رکعت میں، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ صحابی رسول ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے، میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا، قل هو اللہ احد پڑھتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن آنے کے باوجود یہ کیا بات ہوئی کہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا، کسی اور جگہ سے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتاؤ تو سورۃ اخلاص ہر رکعت میں کیوں پڑھتا تھا، وجہ کیا تھی پڑھنے کی؟ وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وجہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ مجھے پیار ہی اتنا ہے، سورہ اخلاص کے ساتھ مجھے زیادہ پیار ہے، اس لیے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں اس سورت سے کہ اس کے اندر خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے اندر خدا کی وحدانیت اور خدا کی خاص صفات کا ذکر ہے، اس لیے میں نماز کے اندر یہ سورت ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بتا تجھے قرآن کے ساتھ پیار ہے؟ جی یا رسول اللہ مجھے قرآن سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھے قرآن کے ساتھ پیار ہے تو پھر سن لے، خدا بھی تجھ سے پیار کرتا ہے اور تو بھی خدا کو بڑا پسند ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بہت بڑے فضائل ہیں، دیکھا آپ نے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ پیار اتنا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا تجھ سے پیار کر رہا ہے۔ بڑے فضائل ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے۔ اور یہاں سے ذرا آگے چلیے، ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے بلکہ باہر ایک بستی تھی، اور ایک صحابی رسول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کا امام مقرر کیا۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے اس بستی کا امام بنا کر بھیجا۔ وہ امام صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز کے اندر وہ بھی اسی طرح کرتے کہ اکثر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھ لیتے،
اکثر ایسا ہی کرتے، اور اس کی جماعت جو تھی، اس کے مقتدی تھے، وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے، حضور باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن جب وہ نماز پڑھاتا ہے تو اکثر فاتحہ شریف کے بعد کل شریف پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ہم اسے بلا کے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلوایا اور حضور نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا ہی کرتا تھا؟ جی یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوئی، نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا تو کیوں پڑھتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ سورت مجھے پسند بڑی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورت تجھے پسند ہے؟ جی یا رسول اللہ مجھے سورت پسند ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے یہ سورت پسند ہے تو تو بھی خدا کو پسند ہے، اور تو سن لے مجھ محمد کی زبان سے، اور تو پکا جنتی ہے۔ جس کو حضور فرما دے کہ یار تو پکا جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کائنات تو بدل سکتی ہے لیکن میرے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکل چکے ہیں وہ لفظ نہیں بدل سکتے۔ کائنات کے اندر تغیر و تبدل آ سکتا ہے، سورج مشرق کا مغرب سے تو نکل سکتا ہے لیکن میرے نبی کی منہ مبارک سے جو زبان مبارک سے الفاظ نکل چکے ہیں وہ نہیں بدل سکتے، کیونکہ کائنات کا ہر بندہ جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے، خدا کی عزت کی قسم ہے مدینے جاؤ قانونی بکھرا ہے، میرے محبوب جب بھی بولتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکل چکے ہیں وہ الفاظ نہیں بدل سکتے، کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحا۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو کسی اور جگہ سے قرآن آتا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن میں سے کسی جگہ سے بھی قرآن نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ رحمان پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی قرآن پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن نماز کے اندر پڑھنے کا ایک قاعدہ ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا قرآن اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آسانی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آنا چاہیے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو سرور آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ نماز آپ نے شروع کی، نماز کے اندر ایک بڑی سی سورت شروع کر دی اور نماز کے اندر آپ نے سورت جب پڑھ رہے تھے آپ تو نماز کے اندر ہی آپ پر سستی کا غلبہ ہو گیا، آپ کے اندر سستی پیدا ہو گئی۔ اگر آپ کے اندر سستی پیدا ہو گئی تو سستی آنے کے باوجود پھر بھی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں سورت پوری کروں گا، اگر سستی پیدا ہو گئی ہے تو پھر سورت پوری نہیں کرنی، پھر نماز پوری کرنی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا، حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو پھر بھی نماز اس کی ہو جائے گی، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔